جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر کے یکسوئی اختیار کیا کرتے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر جا کر کے کرتے۔ اب نبوت تو ملی نہیں تھی تو کون سا ذکر تھا اور کیا اس کا طریقہ تھا؟ تو ظاہر یہ ہے کہ ابراہیمی دین تو پہلے عام تھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے دل میں کو بات ڈالتا ہے تو مقصد یہ کہ نبی تو شروعات ہی سے موحد ہوتا ہے اور اللہ کا تعارف اس کو پہلے ہوتا ہے، تو ظاہر بات ہے ابراہیمی دین کے مطابق کوئی جا کر کے عبادت کرتے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوں گے، تو اسی غار میں تنہائی اختیار کرنے لگے۔ فَيَتَحَنَّسُ فِيهِ، اس میں تحنس کرتے، تحنس وَهُوَ، یہ تحنس میں جو مصدر ہے تحنس وہ اس کا مرجع ہے، ہوا ضمیر کے مرجع، کہ یہ تحنس کیا ہے؟ تحنس معنی تعبد، جب تحنس کے معنی تعبد ہے تو یتحنس معنی یتعبد، تو غار میں جا کر کے اللہ کے نبی عبادت کرتے۔ یتحنس یتعبد فیہ اللیالی، اب یہ تو درمیان جملہ معترضہ ہے، والتعبد جملہ معترضہ ہے صرف تحنس کے معنی بتانے کے لیے۔ اب عبارت کیسے بنے گی؟ وَيَتَحَنَّسُ فِيهِ اللَّيَالِيَ، کئی راتیں وہاں جا کر کے عبادت کیا کرتے۔ آگے ذوات العدد، یہ صفت ہے لیالی کی، ذوات جمع ذاتن کا، ذات معنی والا، جیسے ذو مالن معنی مال والا، تو ذوات العدد معنی راتیں گنتی والی، یعنی ایک مخصوص تعداد راتوں کی وہاں پھیلتے پھر واپس آ جاتے۔ قبل ان ينزل الى اهله، یہ سب کچھ پھیلنا رہنا یہ گھر کی طرف آنے سے پہلے ہوتا، یعنی قبل ان ينزل اے قبل ان يرجع الى اهله، یعنی گھر کی طرف آنے سے پہلے وہاں چند راتیں عبادت کرتے۔ وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، یعنی یاخذ الزاد لذلك التعبد، یعنی جب گھر سے نکلتے ہیں تو کچھ تھوڑا سا زاد اور توشہ بھی لے جایا کرتے ہیں۔ اس سے وہ بات نکلتی ہے کہ بھئی آدمی کسی دینی کام کے لیے، عبادت کے لیے، تبلیغ کے لیے اور اس طریقے سے تعلیم کے لیے آدمی نکلے، کوئی ذات اپنے گھر سے لے کر کے نکلے، تو یہ نبی کی سنت سے یہ بات ثابت ہے اور یہ سبق ملتا ہے۔ ثم یرجع الی خدیجہ، پھر واپس بھی آ جایا کرتے، ایک قسم کی ایک وہ روٹین بن گئی، ایک معمول بن گیا، آنا جانا رہتا۔ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا، پھر اتنے ایام کے لیے پھر اور تو چلے جایا کرتے۔ اس طرح سلسلہ چلتا رہا حتیٰ جاء الحق، حتیٰ کہ ان کے پاس حق آ گیا۔ حق سے مراد وحی ہے، اب وحی آ گئی، اور وَهُوَ فِي غَارِ حِرَا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب بالکل وحی کی اور نبوت کی شروعات ہوتی ہے تب غار حرا میں تشریف فرماتے، اور فجاء الملک، شروعات میں ان کے پاس فرشتہ آیا، تو فرشتہ کسی انسانی شکل میں ہو کر کے آیا، اور آنے کے بعد پہلا جملہ جو استعمال کیا یہ کہا کہ اقرا، کہ تم پڑھو۔ اب یہاں پہلے میں ترجمہ کرتا ہوں، پھر جو مزید بات ہے پھر بعد میں عرض کرتا ہوں۔ پہلے یہ کہا کہ اقرا، کیا پڑھیں؟ فقال، پھر فرمایا کہ میں نے جواب دیا کہ ما انا بیکاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ قال فاخذنی، فرشتے نے مجھے پکڑا، فغطنی، پھر مجھے خوب پکڑ کے یوں دبایا، یوں زور دیا، خوب دبایا، حتی بلغ منی الجہد، اتنا دبایا کہ وہ فرشتہ مجھ سے تکلیف کو پہنچا، مانا دبانے سے مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ فرشتے نے بھی اندازہ لگایا کہ اس کو جو دبا رہا ہوں تو ان کو تکلیف آئی ہے، حتیٰ کہ پہنچا مجھ سے تکلیف کو، یعنی وہ مجھے تکلیف آئی ان کے دبانے سے۔ ثم ارسلنی، پھر مجھے چھوڑا، پھر فرمانے لگے فرشتہ اقرا پڑھو، میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، پھر مجھے پکڑا، پھر دوسری مرتبہ دبایا حتیٰ کہ مجھ سے تکلیف کو پہنچا۔ ثم ارسلنی، تیسری مرتبہ پھر مجھے چھوڑا، پھر کہا اب پڑھو بلا، پھر میں نے کہا ما انا بیکاری، میرا جواب وہی تھا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ قال فاخذنی، پھر مجھے پکڑا، پھر تیسری مرتبہ مجھے دبایا، پھر مجھے چھوڑ دیا۔ اب پہلی بات یہاں یہ ہے
کہ فرشتے کا یہ کہنا کہ تم پڑھو، تو فرشتے کا مقصد کیا تھا؟ ایک آدمی پڑھا ہوا نہیں ہے، ان کو یہ حکم دیا جائے کہ تم پڑھو، تو یہ تکلیف ما لا یطاق ہے، اور چونکہ فرشتے کا آنا من جانب اللہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو تکلیف طاقت سے اوپر دیتے نہیں، یہاں فرشتے کا یہ کہنا کہ تم پڑھو، حالانکہ پڑھے ہوئے نہیں، تو یہ حکم کیسے دیا؟ علامہ سندھی جواب یہ دیتے ہیں کہ اقرا کے دو معنی ہیں، ایک معنی تو یہ ہے کہ تم پڑھو، دوسری معنی یہ ہے کہ تم پڑھنا سیکھو، تم پڑھنا سیکھو۔ اس کی مثال علامہ سندھی نے یوں فرمائی، جب ایک چھوٹا بچہ مکتب میں آتا ہے اور قاعدہ اس کے ہاتھ میں ہے، الف با کی تختی ہاتھ میں ہے، اب استاد مکرم پڑھانے لگتے ہیں، کہتے بیٹا پڑھو، اب یہ جو حکم پڑھنے کا دیتے ہیں تو اس کا مقصد استاد کا کیا ہوتا ہے کہ بیٹا پڑھنا سیکھو، یعنی ان کا مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو میں لفظ کہوں گا آپ کی زبان پر وہ آنا چاہیے، الف، پھر وہ کہے گا الف با تا سا، تو وہاں معلم چھوٹے بچے کو یعنی حکم جو دیتا ہے وہ تعلیمی قرات کا دیتا ہے، کہتا ہے پڑھو، تو وہ حکم پڑھنے کا نہیں ہوتا، پڑھنا سیکھنے کا حکم ہوتا ہے کہ پڑھنا سیکھو، پڑھنا سیکھو، یعنی اب جو میں بات کروں گا وہ سیکھتے جاؤ۔ لیکن شروعات میں اول والا میں اللہ کے نبی نے پہلی معنی سمجھی، کیونکہ امر اگرچہ فور کے لیے ہوتا نہیں، امر اگرچہ فور کے لیے نہیں ہوتا کہ جس کی تعمیل آدمی جلدی کرے، تاہم اول والا میں یہ امر کے سننے کے بعد آدمی کی ذہن بات یہ آتی ہے کہ فوراً یعنی اس کام کا کروانا مقصد ہے، تو اللہ کے نبی نے یہ سمجھا، نفس قرات سمجھی کہ شاید مجھے کہہ رہے ہیں کہ پڑھو، تو انہوں نے سمجھا کہ شاید مجھے حکم امر جو ہے وہ قرات کا ہے، حالانکہ حکم تعلم قرات کا تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اللہ کے نبی نے سمجھا کہ شاید مجھے حکم دیا جا رہا ہے امر ہے قرات کا، لیکن حقیقت میں امر قرات کا نہیں تھا، تعلم قرات کا تھا۔ اس کا قرینہ یہ ہے کہ جواب میں جب دبایا، دبانے کے بعد پھر جب کہا کہ پڑھو، پھر بھی کہا کہ معنی مکاری، معنی مکاری میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، یہ جو جواب ہے اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ سمجھا تھا کہ شاید مجھے پڑھنے کا حکم ہے، حالانکہ حکم یہاں تھا تعلم قرات کا کہ پڑھنا سیکھو۔ اچھا، تو بہرحال یہ بات اللہ کے نبی کی ذہن میں تھی، اس وجہ سے یہ معذرت کی کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں تو میں کیسے پڑھوں۔ اس کے بعد فرشتے نے فاخذنی، پہلی مرتبہ پھر یہ بات ہو گئی، غطنی، پھر مجھے دبایا۔ یہ دبانے کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میں جو ملکیت ہے اور جو اس میں روحانیت ہے، اور اللہ کے نبی کے ساتھ یہ پہلی ملاقات ہے، اور مقصد دبانے کا یہ تھا تاکہ میری روحانیت کا جناب رسول اللہ کی روحانیت پر اثر پڑے، اور میری روحانیت اور اللہ کے نبی کی روحانیت دونوں مل کر ایک ہو جائیں، تاکہ جو بات میں اللہ سے سن کر کے آیا ہوں